बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन हल तनकुजुल मरअतु शअरहा इंदल गुस्ल। अन उम्म सलमत रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी इम्रअतुन अशद्दु ज़फ़्र रअसी अफ़ अनकुज़ुहु लिगुस्लिल जिनाबती क़ाल ला इन्नमा यकफ़ीकी अन तुहसी अला रअसिका सलास हसयातिन मिन मा सुम्मा तुफ़ीज़ी अला साइरि जसदिकी अलमा फ़तत्हुरीन औ क़ाल फ़इज़ा अन्ति क़द ततहरति। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सही वल अमलु अला हाज़ा इंद अहलिल इल्म इन्नल मरअता इज़ा इग़्तसलत मिनल जिनाबती फ़लम तनक़ुज़ शअरहा अन्न ज़ालिका युज्ज़िउहा बअद अन तुफ़ीज़ल माअ अला रअसिहा। ये बाब कि क्या औरत गुस्ल के वक्त, गुस्ल जिनाबत के वक्त अपने बालों की चोटी को खोले। यहाँ इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल कायम फरमाया है। मसले का हुक्म हदीस से पता चलाया जा सकता है कि अगर कोई औरत चोटी बांधे हुई है तो गुस्ल जिनाबत के वक्त, आम गुस्ल में चूँकि पूरे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, चुनांचे यहाँ गुस्ल जिनाबत यानी फ़र्ज़ गुस्ल के सिलसिले में कहा जाएगा कि गुस्ल जिनाबत के वक्त या फ़र्ज़ गुस्ल करते वक्त में जो चोटी बांधी है औरत ने, जो जूड़ा बांधा है, उस जूड़े को खोलना ज़रूरी है या नहीं। जो लटके हुए बाल हैं यानी मुस्तरसल जिसको अरबी में कहा जाता है, उसका हुक्म क्या है, इस सिलसिले में एक राय अहनाफ की ये है कि उनको भी भिगाना ज़रूरी है। हाँ चोटियाँ हो या चोटियाँ न हो, जो लटके हुए बाल हैं उनको भिगाना ही एक राय है। और दूसरी राय अहनाफ का इस सिलसिले में है कि उन बालों का तर्क करना ज़रूरी नहीं, चाहे चोटियाँ और जूड़ा बंधा हुआ हो या न हो। और तीसरी राय जो मुफ्ता बिही राय है, जिस पर फतवा दिया गया है कि अगर चोटियाँ बंधी हुई हैं तो खोलना ज़रूरी नहीं, यानी भिगाना ज़रूरी नहीं खोलकर, अगर खुले हुए हैं तो भिगाना ज़रूरी है। ये तीसरी राय जो आखिरी राय है ये मुफ्ता बिही राय है। चुनांचे मसला वही है कि औरत अगर चोटी और जूड़ा बांधे हुए है तो गुस्ल जिनाबत के वक्त में जूड़ा खोलना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता इतना ख्याल ज़रूरी है कि जूड़ा के जड़ों तक पानी पहुंच जाए, खोलना ज़रूरी नहीं है। ये और औरत के लिए है, लेकिन मर्द के लिए जूड़ा खोलना ज़रूरी है। अगर चोटी बांधे हुए है तो ये उसके लिए ज़रूरी है। हिदायत में ये मसला लिखा है कि ये मर्द को सज़ा के तौर पर है कि उसका जूड़ा बंधा, अगर बगैर खोले पानी पहुंच भी जाए फिर भी मर्द के लिए जूड़ा खोलना ज़रूरी है। यह उसके लिए सज़ा के तौर पर है कि उसने जूड़ा क्यों बांधा था। मगर औरत के सिलसिले में यह है कि चूँकि उसके लिए परेशानी का बाइस है कि बार बार जूड़ा जो है बांधे और चोटियाँ बांधे, इसलिए उसकी परेशानी का ख्याल करके उसको काबिल उज़्र समझा गया और उसके उज़्र को कबूल किया गया। बस इतना उसके लिए ज़रूरी है कि वो जूड़े के जड़ों तक पानी पहुंचाने का एहतमाम करे, जूड़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। हदीस शरीफ में जो 3 चुल्लू सलास हसयातिन का जो ज़िक्र है, 3 चुल्लू डालने का जो ज़िक्र है, इससे मुराद बालों के जड़ों को तर्क करना है कि बालों के जड़ों को तर्क करो, जैसा कि हज़रत उम्मे सलमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। हासिल ये निकला कि बालों के जड़ों को तर्क करना ज़रूरी है और उनको भिगाना ज़रूरी है। पूरे बालों को और सारे बालों को धोना जो है ये ज़रूरी नहीं है। ये इतराज़ यहाँ पर न किया जाए कि जब गुस्ल के सिलसिले में मुबालगा का सीगा वारिद है आयत में, अल्लाह ने फरमाया फत्तहरु, तो यहाँ सिर्फ बालों के जड़ों को भिगाने से क्यों काम लिया गया और बालों के जड़ों को भिगा देना क्यों काफ़ी हो गया। तो जवाब इसका ये है कि वही है कि जो अभी मैंने अर्ज़ किया कि ये हरज है यहाँ, बल्कि हरज अज़ीम है, बहुत बड़ा हरज है
جیسا کہ بداحت اس کا مشاہدہ کرتی ہے، کما ہوا یشاہد بالبداہ، اسی حرج کی بنیاد پر احناف نے آنکھوں کے ڈلے کو دھونا ضروری نہیں کہا۔ اسی علت کی وجہ سے یہاں بھی ایسا مسئلہ ہوا۔ ہاں اگر بال کھلے ہوئے ہیں تو پھر سارا بال کا دھونا جو ہے ضروری ہے۔ اسی لیے بہشتی زیور میں یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر چوٹیاں بندھی ہوئی ہیں تو جو بال لٹکے ہوئے ہیں وہ اگر خشک بھی رہ جائیں تب بھی غسل ہو جائے گا۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا کہ باب ما جاء ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشرۃ۔ وفی الباب عن علی وانس قال ابو عیسیٰ حدیث الحارث بن وجید حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیثه وهو شیخ لیس بذلك وقد روى عنه غیر واحد من الائمہ وقد تفرد بهذا الحدیث عن مالک بن دینار ويقال الحارث بن وجیہ ويقال ابن وجبۃ۔ یہ باب کہ ہر بال کے نیچے تحت جنابت ہے، ان تحت کل شعرۃ جنابۃ۔ اس باب میں دو باتیں سمجھنے کے قابل ہیں کہ اس باب میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے جیسے کہ ابھی امام ترمذی کی عبارت سے پتہ چلا، مگر یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے کہ فطہرو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک سوئی برابر بھی، ایک بال برابر بھی خشکی نہ رہ جائے، پورے بدن میں پانی بہایا جائے۔ اگر ایک بال برابر بھی، سوئی برابر بھی خشک رہ جائے بدن کا حصہ تو غسل نہیں ہوگا۔ پہلی چیز اس باب میں سمجھنے کی ہے کہ اس میں جو ہے روایتیں ضعیف ہیں مگر مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ مسئلہ وہی ہے کہ بال برابر بھی خشک رہنا چاہیے۔ دوسرا مطلب اور دوسری چیز یہاں سمجھنے کے لائق ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہر بال کے نیچے جڑ میں، ہر بال کی جڑ میں جنابت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تحت کل شعرۃ جنابۃ کا مطلب یہ ہے کہ جب بال کھال کے اوپر گرتا ہے اور اس سے بدن کا جو حصہ چھپ جاتا ہے اس کو تحت کل شعرۃ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بال جہاں پر اگا ہے وہاں جنابت ہے، وہاں جنابت نہیں ہے۔ بال تحت کل شعرۃ جنابۃ کا کہ اگر بال جہاں کھال کے اوپر گر گیا تو وہ جتنی مقدار جگہ گھیرتا ہے بدن کا وہ جو ہے اس کے نیچے بھی جنابت ہے، یعنی بدن کا ہر حصہ یہ جنابت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بال جہاں اگا ہے اور اس کے نیچے بھی جنابت ہے۔ تو وانقوا البشرۃ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دلق کا قول کیا ہے، یعنی انہوں نے جو اپنے مسلک میں مذہب میں یہ رکھا ہے کہ غسل میں رگڑنا ضروری ہے، تو وانقوا البشرۃ، چمڑے کا وہ حصہ جہاں بال اگا نہیں ہے تو اس کو خوب صاف کرو۔ تو اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دلق کا قول کیا ہے، مگر بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ضعیف حدیث سے فرضیت ثابت کیا ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ فرضیت ثابت ہونے کے لیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہونی چاہیے، یہاں قطعی الثبوت نہیں ہے۔ اور حدیث غریب جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یہاں غریب کے دو معنی ہیں، ایک غریب بمعنی ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور ایک بمعنی تفرد بھی، تو یہاں دونوں معنی مراد ہیں، یعنی یہ ضعیف بھی ہے بمعنی، یہ غریب ہے بمعنی ضعیف بھی ہے اور غریب ہے بمعنی تفرد بھی ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوضوء بعد الغسل کا باب قائم فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يتوضأ بعد الغسل قال ابو عیسیٰ ھذا قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین الا يتوضأ بعد الغسل۔
یہ باب غسل کے بعد وضو کرنے کا بیان ہے۔ تو اس سلسلے میں بات پہلے سے آ چکی ہے کہ جب غسل کا تحقق ہو گیا ہے تو اس کے ضمن میں وضو بھی متحقق ہو گیا ہے، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ بھی وہی فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضأ بعد الغسل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو الگ سے غسل کے بعد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ البتہ قال ابو عیسیٰ ھذا قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین الا یتوضأ بعد الغسل، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ حضرات نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے، حالانکہ مسئلہ اجماعی ہے، اور اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، دراصل یہ امام صاحب کی ایک تعبیر ہے کہ وہ اکثر اجماعی فیصلے کو یوں تعبیر کرتے ہیں، اس لیے یہ جو ہے نہیں ہے اس میں کسی کا اختلاف، لیکن ان کی اس تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بعض حضرات نے اختلاف کیا ہے، حالانکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اللہ عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔